الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں کا رنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے لوگ تو چلے اس نے عمل لے کے روزے حساب سرورہ ہم کو تو فقط تیرے ہی سہارے ہوں گے میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری آج کی محفل حمد و نعت میں 11 بجے کی بجائے 1 بجے بیان شروع ہوا اللہ گواہ ہے اس تاخیر میں میرا ذرہ برابر بھی قصور نہیں میں وقت کی اس قدر پابندی کرتا ہوں کہ جس قدر پابندی کا ایک شاید دنیا دار یا دیندار تک کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں ٹھیک اپنے وعدے کے مطابق 10 بجے میزبانوں کے یہاں پہنچ چکا تھا اگر سٹیج پر تاخیر سے آیا تو میرا قصور قطعاً نہیں ہے میں اس لیے صفائی دینا ضروری سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوجہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کھڑی ہیں اندھیرا ہے ایک صحابی گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیوی ہے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کوئی شک کیا ہے فرمایا تم نے شک نہیں کیا لیکن میرے ذمے ہے میں وضاحت کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہمت تہمت کے مقام سے بھی تمہیں بچنا چاہیے تو جب آدمی مسلک کے حوالے سے ایک منصب پر کھڑا ہو
تو چاہیے اس کو اپنے معاملات کی وضاحت کرے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، آئندہ بھی اگر کسی کے ساتھ وعدہ ہو تو آپ یقین فرما لیں اللہ کی طرف سے کوئی عذر شرعی نہ آئے تو ہم نے پہلے بھی پابندی کی ہے، آئندہ بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں اکثر احباب سے کہتا ہوں، اتحاد اہل سنت والجماعت کی جو سروس ہے وہ نو لیٹ اور نو ویٹ پر چلتی ہے۔ ہم نہ کسی کو انتظار کا موقع دیتے ہیں نہ ہی تاخیر کا موقع دیتے ہیں۔ میں ہر جلسے پر بر وقت آتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ مسلک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تو میں نے وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ آپ میرے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں کہ شاید میں نے خطبہ کی طرح تاخیر کی ہے۔ میں بحمد اللہ تعالی مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محض خطیب نہیں بلکہ وکیل ہوں۔ خطابت کی گفتگو الگ ہوتی ہے اور وکالت کی گفتگو الگ ہوتی ہے۔ خطیب اپنے موقف کو بیان کرتا ہے اور وکیل اپنے موقف پہ دلائل کو بیان کرتا ہے۔ میں اسی وکالت کے طرز پہ انشاءاللہ آپ کی مجلس میں حمد و نعت کی گفتگو کروں گا۔ اس کے لیے میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، نمبر 2 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حمد بھی تعریف کو کہتے ہیں، نعت بھی تعریف کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے عرف اور ماحول میں عموماً جب حمد کہا جائے تو مراد اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور جب نعت کہا جائے تو خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ اس اصول کو سمجھیں تاکہ اس کے بعد میں آگے اپنی گفتگو شروع کروں۔ کبھی بعض احباب کو گلہ ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ بعض مقامات پہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی کے ساتھ خاص ہے، احناف نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیوں لکھا ہے؟ ہم اعتراض کرنے والوں کو کہتے ہیں ابن تیمیہ کو تم امام مانتے ہو، مجموعہ ابن تیمیہ اٹھا کے دیکھو، بارہا امام ابن تیمیہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اگر قرآن کریم کو دیکھو تو قرآن نے جس طرح صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہا ہے اسی طرح تابعین کو رضی اللہ عنہم کہا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین صحابہ بھی رضی اللہ، انصار صحابہ بھی رضی اللہ، ان کی اتباع کرنے والے بھی رضی اللہ۔ لیکن اگر ہر کسی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھ دیا جائے اشکال پیدا ہوگا، یہ کون ہے؟ علماء نے فرق کرنے کے لیے اصطلاحات بنائی ہیں۔ خاتم الانبیاء کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کرتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی کا نام آئے علیہ السلام تحریر کرتے ہیں۔ اگر صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ تحریر کرتے ہیں۔ اگر تابعی اور اس کے بعد ولی کا نام آئے تو رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں۔ میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اللہ رب العزت کی اس پوری مجلس پہ رحمت ہو۔ توجہ کرنا، اللہ کی اس پوری مجلس پہ تو جس پہ رحمت اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ ہے، بولیے نا رحمت اللہ ہے۔ اب ہمارے ہاں زندوں پر بھی رحمت اور مردوں پر بھی، جو دنیا میں ہے ان پر بھی رحمت، جو دنیا سے چلے گئے ان پر بھی۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بتاؤ آپ کے والد مرحوم کا کیا حال ہے، یہ لڑکا فوراً کہے گا نہیں میرے ابا جی تو زندہ ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ پوچھو جی آپ کے چچا مرحوم کا کیا حال ہے، یہ کیا نہیں مولانا صاحب میرے چچا جی تو جو زندہ ہے مرحوم نہیں ہوتا۔ زندہ پر بھی رحمت اور مردہ پر بھی، لیکن ہمارے ہاں رحمت کا معنی ایک ہے
مرحوم کا معنی ایک ہے، ہمارے ماحول میں عموماً مرحوم اسے کہتے ہیں جو دنیا سے چلا جائے، اور حفظہ اللہ اسے کہتے ہیں جو دنیا میں زندہ ہو۔ اگرچہ معنی میں فرق نہیں ہے، لیکن کبھی ماحول میں اصطلاحات بدل جاتی ہیں۔ حمد کا معنی بھی تعریف ہے اور نعت کا معنی بھی تعریف ہے، لیکن ہمارے ماحول میں حمد والی اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں اور پیغمبر کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ حمد و نعت کا معنی یہ ہے آج اللہ کی تعریف بھی ہوگی اور ہمارے پیغمبر کی تعریف بھی ہوگی۔ میں نے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا ہے، اپنے پیغمبر کی نعت بیان کرنے کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھا ہے۔ اب میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس کی حمد بیان کریں گے اسے رب العالمین کہتے ہیں، اور جس کی نعت بیان کریں گے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس کی حمد بیان کریں گے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کی نعت بیان کریں گے اسے رسول اللہ کہتے ہیں۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ رب العالمین کے لیے بھی بولتے ہیں، رحمت للعالمین کے لیے بھی بولتے ہیں، لیکن وہی لفظ جب رب العالمین کے لیے کہیں گے تو معنی الگ ہوگا، وہی لفظ رحمت للعالمین کے لیے کہیں گے تو معنی بولتے جاؤ معنی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تاخیر بڑی ہوئی اور بڑی تاخیر سے بیان شروع ہوا، تو بڑی تاخیر سے شروع ہو تو بیان تاخیر سے ختم ہوتا ہے، جلدی شروع ہو تو جلدی ختم ہوتا ہے، اور تاخیر سے شروع ہو تو تاخیر سے ختم ہوتا۔ میں ہم تو نعت پہ بات کروں گا اور دلائل وہ دوں گا جو پہلے تم نے کبھی نہیں سنے۔ میں اپنے اسلاف کی عبارات کو لاتا ہوں، اپنے علماء کے دلائل کو لاتا ہوں، اہل سنت والجماعت کے موقف پر مسلک کو لاتا ہوں، لیکن انداز اس میں وہ ہے جو خالق نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں توجہ رکھنا، اللہ کے لیے بھی لفظ ہوگا اور پیغمبر کے لیے بھی لفظ ہوگا، لیکن خدا کے لیے آئے گا تو معنی الگ ہوگا، اور نبی کے لیے آئے گا تو معنی بولتے جائیں، نبی کے لیے آئے گا تو معنی الگ ہوگا۔ میں اپنے بیان سے پہلے دیکھ رہا تھا بھائی ابو بکر مدنی زور بھی لگا رہے تھے، داد لینے کی کوشش بھی فرما رہے تھے، لیکن آپ بھی مجبور تھے کہ آپ تو عشاء سے بیٹھے ہیں۔ خطیب بدلتا ہے، سامع تو نہیں بدلتا، زبان بدلتی ہے، کان تو نہیں بدلتا، یہ کرسی بدلتی ہے، وہ سیٹ تو نہیں بدلتی۔ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، میں آپ کی تھکاوٹ کو دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ میں آپ سے سبحان اللہ کی داد نہیں لیتا، میں آپ سے نعرہ نہیں لگاتا، اور میں عموماً کہتا ہوں اگر جلسہ خطیب کا ہو تو نعرہ لگاؤ اور جلسہ وکیل کا ہو تو پھر خاموش ہو جاؤ، سناٹا چھا جائے تاکہ تمہیں موقف اور بات سمجھ آئے۔ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، حمد ہوتی ہے رب العالمین کی اور نعت ہوتی ہے رحمت للعالمین کی۔ ہم کہتے ہیں رب العالمین بھی پاک ہے، ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین بھی، بولتے جاؤ، رب العالمین بھی پاک ہے، رحمت للعالمین بھی پاک ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں رب العالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، رحمت للعالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اگر تمہیں یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو اگلا عقیدہ بھی سمجھ آئے اور نقطہ بھی سمجھ آئے۔ وہ عقیدہ اور نقطہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے قرآن کریم میں رب العالمین کے لیے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، میرا اللہ حیٌ ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نبی اللہ حیٌ، نبی بھی حیٌ ہے۔ تو بعض لوگ جو نبی کو زندہ نہیں مانتے ان لوگوں نے کہا یہ حدیث ہمیں نہ سنانا۔ میں نے کہا حدیث تمہیں کیوں نہ سنائے؟ کہتے ہمیں وہ حدیث پیش کرنا جو قرآن سے ٹکرا نہ جائے، قرآن کے معارض نہ ہو، قرآن کے مقابل نہ ہو۔ ہم قرآن کے مقابلے میں آنے والی حدیث کو سنا نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں خدا تمہیں عقل دے، میں دعوے اور چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں پیغمبر کی کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کے خلاف ارشاد پیغمبر کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن متن کا نام ہے، حدیث پیغمبر شرح کا نام ہے۔ شرح متن کی مخالفت نہیں کرتی، شرح متن کو کھولا کرتی ہے۔ قرآن نے کہا رب العالمین کے لیے اللہ لا الہ الا
هو الحی، اللہ نے قرآن میں خود کو حی